السلام علیکم دوستوں، میرا نام فاروق بشیر ہے اور میں ہسٹری کا ٹیچر ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ میں اور میری ٹیم نے ایک کوشش کی ہے کہ آپ تک پاکستان کے جو بھی حال احوال ہیں اور جو بھی پرانی ہسٹری ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے لائی جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک آؤٹ لائن بنائی ہے جو کہ آپ لوگوں کو سکرین پہ شو ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آؤٹ لائن ہے اس کا نام ہے پاکستان اب تک، اور اس میں پاکستان میں جو اب تک مسئلے مسائل آئے ہیں اور جو چیزیں ہیں یہ، اور اس میں جو بھی مسکنسیپشن ہے، مسٹریز ہیں، وہ ہم اسے ان ویڈیوز میں ہم کیٹر کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں تک جو ہم تک پہنچے ہیں بکس کے تھرو اور ڈیفرنٹ جو سورسز ہیں ان کے تھرو ہم آپ تک پہنچائیں گے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ۔ اچھا، میں نے اور میرے دوستوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس کا نام ہے پاکستان آج تک۔ تو اس میں جو چیزیں آتی ہیں کہ پاکستان میں بننے سے پہلے یہاں پہ کون لوگ آباد تھے اور کون سی تہذیبیں آباد تھیں، اور ان تہذیبوں کا دوسری تہذیبوں کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ ہم پورے اس سلسلے میں آپ کو یہی بتائیں گے۔ اس میں جو مشہور چیزیں ہیں کچھ میں آپ کو بتانا پسند کروں گا، باقی آؤٹ لائن جو پوری ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ جیسا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہم سب لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن اس میں چیزیں کیا تھی وہ ہم آپ کو بعد میں اپنی ویڈیوز میں بتائیں۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستانی تحریک کو آگے بڑھایا، جیسا کہ سر سید احمد خان، اور ان سے بھی پہلے البیرونی جو کہ مشہور ایک سائنٹسٹ ہیں ہمارے، محمود غزنوی صاحب کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری دی تھی جس کی بیس پہ آگے چلتے ہوئے باقی بزرگان نے کوشش کی، جس کوشش کے نتیجے میں قربانیاں بھی کافی دی گئیں۔ تو اس کوشش کے نتیجے میں پاکستان ہمارے پاس جو آج تک پہنچا ہے، اور جتنے اب مسائل ہیں کہ پاکستان میں یہ جو پیارا پاکستان ہے جہاں پہ ہم اور آپ لوگ رہتے ہیں، تو اس میں پہلے کون سے لوگ رہا کرتے تھے اور کون سی تہذیبیں تھیں یہاں پہ۔ تو اس سلسلے میں ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، جو کہ آؤٹ لائن ہم نے آپ سے پہلے شیئر کر چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم اپنے چینلز کے تھرو آپ تک پہنچائیں گے، اور اپنی بڑی دیانتداری کے ساتھ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو قریب ترین ہمیں بکس وغیرہ ملتی ہیں وہاں سے ہم نے جو پڑھا ہے۔ اب ہسٹری کا ایسا تو نہیں کہ بندہ وہاں جا کے یہ ساری چیزیں معلوم کر سکتا ہے کہ ہاں کہ واقعات ہوئے کیا، لیکن جو چیزیں قریب ترین ہیں اور اس تاریخ کے قریب ترین جو بکس لکھی گئی ہیں ان سے ہم پڑھ کے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور ڈیفرنٹ قسم کے آرٹیکلز وغیرہ بھی پڑھ کے، کیونکہ میں ہسٹری کا ایک ٹیچر بھی ہوں اور ساتھ میں ایک طالب علم بھی ہوں، تو اس وجہ سے میں خود ٹچ رہتا ہوں اور آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا وہ چیزیں پڑھ کے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہمارے پاکستان، انڈیا اور دوسرے علاقوں میں عراق ہو گیا اور پرشین کچھ ایریاز ہو گئے، یہاں پہ جو ڈیفرنٹ قسم کی تہذیبیں ہوا کرتی تھی ان میں ایک تہذیب ہماری بھی تھی جسے کہا جاتا ہے انڈس ویلی سویلائزیشن۔ تو اس انڈس ویلی سویلائزیشن کی تہذیب کی مماثلت دوسری تہذیبوں کے ساتھ کیسی تھی؟ میسوپوٹیمیا جو کہ آج کا عراق کہلاتا ہے، اور عراق کے ساتھ ساتھ کچھ سیریا کے علاقے بھی یعنی شام کے علاقے بھی اس میں ہوا کرتے تھے، اور اس سے پہلے کی جو تہذیبیں ہیں، خیر ہم ادھر نہیں جائیں گے، تو ایجپشن جو تھی نا ڈائنیسٹی وہ بھی قائم تھی، لیکن اس سے پہلے ہم اتنی ڈیپ میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے پاکستان کے اور اس جگہ کے ایریا تک ہی محدود رہیں گے۔ تو انڈس ویلی سویلائزیشن میں کیسے لوگ تھے اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا سوشل سٹرکچر کیا تھا، انفراسٹرکچر کیا تھا، کن چیزوں سے ڈرا کرتے تھے، اور ہاں سب سے مزے کی بات جو ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں کہ وہ یہ ہے کہ جو کچھ کتابوں میں طالب علموں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ان پہ آریاؤں نے اٹیک وغیرہ کیا تھا تو وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہ سوال ہم آگے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن میں سب سے پہلا جو ریفرنس آتا ہے وہ ہے دھن پت
सिंह धनिया साहब का। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी है अपनी, अनलॉक द मिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। इस सिलसिले में उन्होंने जो बताया है कि ये सबसे पहले ये जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये सबसे अर्बनाइज्ड लोग थे, यानी शहरियत का इनका इतना अच्छा सिस्टम था उस टाइम का, बहुत एडवांस सिस्टम। अगर अब हम जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मशहूर शहर हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वहाँ अगर हम जाके देखें, मैंने खुद जाके वहाँ पे देखा है, तो अभी तक वहाँ पे खंडरात वो जो हमें नज़र आते हैं, और दूसरी चीज़ें जो हैं उनमें वो ड्रेनेज के सिस्टम, दूसरे सैनिटेशन का सिस्टम और उनका जो अरेंजमेंट है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें एक बहुत मजबूत और ऐसी चीज़ें हैं जो एक आंख को चकाचौंध कर देने वाली चीज़ें। तो मज़े की बात यह है, धनिया साहब इसमें कहते हैं कि वो लोग जो थे ना, बड़े अमन पसंद और सबसे पहले अर्बनाइज्ड लोग थे, और जिनका माटो था कि अमन पसंदी के साथ रहा जाए। तो हम इस सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं उनकी तारीख़ आपसे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि तारीख़ क्या थी उनकी। इसमें दो चीज़ें बताई जाती हैं हिस्टोरियन की तरफ से। पहली ये है कि ये 3000 कबल मसीह से लेकर 1700 कबल मसीह तक ये जो है ना सिविलाइजेशन पाई गई, और इसी के साथ एक दो और हिस्टोरियन हैं, वो हमें बताते हैं कि नहीं, ये 2500 से शुरू हुआ। खैर जो भी है, तो ये जो सिविलाइजेशन थी इसमें सबसे पहले ये था कि ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, इनका सोशल स्ट्रक्चर क्या था, समाजी रहने सहने का तरीका क्या था। तो ये इतने अर्बनाइज्ड लोग थे दोस्तों, आप सुन के हैरान होंगे कि इनकी सड़कें पक्की और इतनी खुली खुली हुआ करती थी, जैसे आज का मॉडर्नाइज्ड टाउन्स बनते हैं, डिफरेंट हैं, कराची, मुल्तान और डिफरेंट एरियाज़ के जो टाउन्स हैं उनमें पक्की और कुशादा सड़कें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों इनकी सड़कें वगैरह भी काफ़ी कुशादा थी, 40-40 फीट लंबी सड़कें हुआ करती थी। लेकिन एक मसला था इसमें। वो मसला क्या था? वो मसला ये था कि जैसे आज आप लोग तबकाती कशमकश देखते हैं और डिफरेंस देखते हैं अमीर और गरीब का, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हमें बताते हैं कि खुदाई के बाद जो मालूम हुआ कि इन खंडरात से और उनके बसे बसाए उस टाइम के शहरों से, कि वहाँ पे जो रोड हमें मिले वो 2 रोड थे। 2 रोड 12 ब्लॉक्स को मिलाते थे, और इनमें क्या था, जो पहला रोड था ना, अपर रोड, वो जाता था, वो सिर्फ था वहाँ के अमीर लोगों के लिए, और वो बना हुआ था मड स्ट्रक्चर जो होता है उस टाइम का, उस मड स्ट्रक्चर से बना हुआ था, और वो 40 फीट पूरा बुलंद भी था और 40 फीट चौड़ा भी था। तो इससे आप दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अमीर लोगों के लिए एक अलग चीज़ और गरीब लोगों के लिए अलग चीज़। इससे जो दूसरा रोड था वो भी इन 12 ब्लॉक से मिलता हुआ इसके साथ जाके मिलता था, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा और डिफरेंट किस्म की दूसरी जो कम्युनिटी थी उनकी, मतलब जो डिवीज़न हुआ करती थी उनकी, तो उनको मिलाता था। वो आगे वाले एलीट क्लास के रोड तक पहुंचा दिया जाता था। इसके बाद हम बढ़ेंगे कि उनका मज़हब क्या था। तो मज़हब में जो हमें चीज़ें पढ़ने को मिली हैं कि इससे मालूम होता है कि कोई ख़ास उनका मज़हब नहीं था, लेकिन जब खुदाई की गई उस टाइम के पाकिस्तान बनने से पहले जो इंडिया में 1921 और 1922 में, 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई, तो से मालूम हुआ कि उनकी सकाफ़त वगैरह क्या थी, और वहाँ पे जो चीज़ें मिली उनके डिफरेंट किस्म के स्टैचूज़ मिले, छोटे मोटे बुत वगैरह भी मिले, और उसके अलावा जो उनमें चीज़ें मिली थी वो शहर की दीवारों पे जो है ना स्टैचू बने हुए, ज़्यादातर जो थे ना वो औरतों के स्टैचू बने हुए थे।
اس سے ہسٹورین آرکیالوجسٹ یہ سارے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہاں پہ جو سسٹم تھا نا وہ مادر پدری تھا، تو اس میں یہ دیکھا گیا جیسے اس سے پہلے تہذیبیں تھیں گریکس کی، یونانیوں کی، تو یونانی تہذیب میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہاں پہ ان کی گاڈس آف ڈفرینٹ قسم گاڈس ہوا کرتی تھی، تو ہسٹورین اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی یہی سسٹم رائج تھا۔ باقی ہمیں اور کوئی چیزیں نہیں ملی، اور ہاں ایک اور چیز بھی مزے کی تھی جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ ان کی جو دیواریں ہیں نا اس میں سورج کی تصویریں بھی بنی کرتی تھی اس ٹائم، تو اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سورج کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور اس سے آگے اگر ہم بڑھیں تو ہم آتے ہیں کہ ان کا جو تھا نا ڈیفنس کا کیا سسٹم تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ آیا وہ اپنے کھانے پینے کا سامان اور دوسری چیزیں وہ کہاں سے لاتے تھے، آیا کہ یہ جو الگ تھلگ سے لوگ تھے تو یہ کہاں کن کے ساتھ تجارت کرتے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا جو تھا نا زراعت کا سسٹم کیسا تھا، زراعت یعنی آبپاشی کا سسٹم کیسا تھا، اور وہ ان کے ہاں کون کون سی چیزیں پائی جاتی تھی، اور جیسے کہ آج کل باجرہ اور گندم وغیرہ پائی جاتی ہے، تو اس دور میں کیا چیز تھی۔ تو ان کا جو زراعت کا سسٹم تھا تو وہاں پہ جو والز وغیرہ ہیں ان میں لگی تصویریں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں پہ زیبو کیٹل اس ٹائم کا، جسے آج کل بیل وغیرہ بھی ہم کہتے ہیں، اس کی تصویریں، اور یہ جو ہل وغیرہ ہیں جو کھیتوں میں چلایا کرتے ہیں زیادہ تر، تو وہ بھی تھی، لیکن وہ کسی خاص چیز سے بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوہا وغیرہ تو ان کے ہاں اس ٹائم بھی موجود تھا بہت کم مقدار میں، کیونکہ یہ ہم سب جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ وہاں کی جو والز وغیرہ ہیں وہاں پہ جو پکچر بنی ہوئی تھی ان کے تھرو بتا رہے ہیں۔ لوگ کھیتی باڑی میں ہل وغیرہ چلایا کرتے تھے، لیکن بیلوں وغیرہ کی مدد سے، اور باجرہ وغیرہ کے دانے بھی وہاں پہ دوستوں ملے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ باجرہ کی فصل جو آج کل ہم بھی یوز کرتے ہیں، ہم لوگ، اور انڈین اور سب کانٹیننٹ میں موسٹلی یوز ہوتا ہے، اور ویسے دیکھا جائے تو آل اوور دا ورلڈ بھی یوز ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس سے بھی آگاہ تھے۔ اور گندم کے جو سٹا جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کی بھی تصویریں وغیرہ ان کی دیواروں پہ نصب تھی، جس کی وجہ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گندم وغیرہ بھی اس دور میں تھی۔ تو اس ہڑپا اور موہنجو داڑو جو ان کے مین شہر تھے، ویسے تو ٹیکسلا میں بھی ان کا مرکز تھا، اور پشاور تک دیکھا جائے وہاں تک بھی تھا، اور ہم جیسے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں مماثلت وغیرہ وہ جو ہے نا ایجپشین اور میسوپوٹیمیم جو ڈائنیسٹیز تھی اس ٹائم کی، ان سے بھی ملتی جلتی ہے۔ تو ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کا جو تھا نا اس ٹائم معیشت کا سسٹم کیسا تھا۔ اب کوئی بھی ملک ہو اس کو چلانے کے لیے اکانومی جو ہے نا وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسا کہ آج کل ہم دیکھ لیں کوئی بھی ملک ہو، انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو اکانومیکل شیپ میں ڈھال دیا ہے، جیسا کہ پاکستان بھی اسی سلسلے میں اپنی فارن پالیسی کو ڈھال رہا ہے۔ یہ تو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ابھی تک مسائل سے دو چار ہیں، لیکن ہوپ فار دا بیسٹ کہ انشاءاللہ پاکستان بھی نکل جائے گا ان سب مسائل سے، جو بھی ایشوز ہیں، یہ سارے لوگ انشاءاللہ مل کے ہی ہم سارے لوگ پاکستان کی ترقی میں کردار اپنا ادا کریں۔ تو اس ٹائم اکانومی کا ان کا کیا سسٹم تھا؟ ان کا سسٹم یہ تھا، رات سے وہ جو چیزیں تھیں ان کی فصلیں وغیرہ اور باقی جو مویشی وغیرہ، وہ ان کی تجارت کرتے تھے۔ تجارت وہ ایک بار پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا تجارت کے جو ان کے روٹ تھے، کیونکہ یہ تہذیب میسوپوٹیمیا یعنی عراق، آج کا عراق اور اس کے تھوڑے بہت گرد و نواح کے علاقے سے مماثلت رکھتا ہے، تو ان سے بھی کرتے تھے، اور ہسٹورین بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایجپشین لوگوں وغیرہ، ایجپشین جو ڈائنیسٹیز تھی
ان سے بھی کرتے تھے، وہاں کے لوگوں سے بھی کرتے تھے، ان کے ہاں بھی ایسا سیم سسٹم پایا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا اور ان کے سسٹم میں کتنی مماثلت تھی۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تھے، لیکن یہ کیا چیزیں استعمال کرتے تھے وہاں تک جانے کے لیے؟ آج جیسے کمیونیکیشن کا سسٹم ہے اور دوسرا ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے اور اتنا جدید ہے، تو اس ٹائم یہ لوگ کیا استعمال کرتے؟ دوستو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ لوگ اس دور میں بھی انہوں نے ویل وغیرہ یہ چیزیں یہ ان کے بارے میں جانتے تھے، مطلب انہوں نے ایجاد کیا ہوگا یا ان سے پہلے جو لوگ آئے ہوں گے انہوں نے ایجاد کیا ہوگا، لیکن یہ ان کا استعمال جانتے تھے کہ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اس سے ہسٹورین اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ بیل گاڑی اور دوسری جو ٹرانسپورٹیشن ہے، کیونکہ ہارسز وغیرہ کی تصویریں بھی پائی گئی ہیں، تو یہ ان کا استعمال کرتے تھے، اور اسی سلسلے میں یہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ان کا چل پڑا تھا، اور یہ لوگ جو ہے نا ایجپشین اور میسوپوٹیمیا کے یعنی عراق کے لوگوں کے ساتھ تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے۔ تو اکانومی کا سسٹم اب اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ آخر تباہ کیوں ہو گئے، صفحات سیتے کیوں مٹ گئے؟ اس شہر کو جو نام دیا جاتا ہے ماؤنٹ آف دا ڈیڈ، یہ جو لوگ کمپیٹیٹیو ایگزام دیتے ہیں، میں نے خود بھی کمپیٹیٹیو ایگزام وغیرہ دیتا رہتا ہوں، تو یہ سوالات وغیرہ آتے رہتے ہیں، تو سٹوڈنٹ یہ جو ان کے سوالات اور ایم سی کیوز ہوں ان کو نشاندہی کر لیا کریں۔ میں خود بھی ایسے کر لیا کرتا تھا، اچھے یوٹیوبر ہیں اور جو بکس ہیں وہاں سے ہائی لائٹ کر لیتا تھا۔ ہاں تو دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ سوالات وغیرہ میں خود بھی نوٹ کر لیتا۔ اب اس میں جو ایک مسٹری پائی جاتی ہے کہ آرین وغیرہ آئے تھے اور ان لوگوں نے ان سے جنگیں وغیرہ کی، کیونکہ یہ بھولے بھالے لوگ تھے، اور ان کو آ کے قید کر لیا اور ان پہ زد و کوب کیا۔ تاریخ کے ہسٹورین ایک مشہور ہسٹورین ہے جارج ایف ڈیلز، وہ 1960 میں اس کی ایک کتاب آئی جس میں وہ بتاتے ہیں دا آرین انویژن تھیوری میں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ جسٹ ایک سنی سنائی باتیں ہیں اور ایک مسٹری ہے کہ ان کو آرین جو آئے تھے نا انہوں نے تباہ کر دی۔ آرکیالوجسٹ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ ان کی جو اصل وجہ تھی وہ تھی، سب سے بنیادی وجہ تھی کلائمیٹ چینج۔ ہاں دوستو وہی کلائمیٹ چینج جس پہ آج ہم زیادہ تر توجہ نہیں دیتے، ہم ایز اے انڈیویجول انفرادی طور پہ بھی توجہ نہیں دیتے، اور اگر دیکھا جائے تو گلوبلی بھی خاص ابھی تک توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہر سال میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اس سلسلے میں، اور وہی جو جیسے حکمرانی ہے، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ طبقاتی کشمکش میں اب یہ جو بڑے کنٹریز ہیں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کو کتنا کم کیا جائے، نہیں ان کو اپنی انڈسٹری اور اکانومی پیاری ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس سلسلے سے جڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ کلائمیٹ چینج سب سے بڑا فیکٹر تھا۔ کلائمیٹ چینج میں کیا تھا کہ وہ آرکیالوجسٹ لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے دریائے سندھ اور دریائے راوی اس ٹائم بہا کرتے تھے ان کے کناروں کے ساتھ ساتھ، تو ان کے سیلاب کے پانی سے یہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہوں، یا پھر بارشیں اتنی آئی ہوں جو کہ مونسون کا سلسلہ بتایا جاتا ہے پاکستان میں، ابھی تک مونسون کا انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں مونسون کا سسٹم ابھی تک موجود ہے، اور پاکستان میں زیادہ تر ہے یہ مونسون کی ہوائیں آتی ہیں جو اپنے ساتھ بارش لاتی ہیں، اور بارش بھی بڑی شدید قسم کی آتی ہے، یہ آپ سب دوستوں کو پہلے سے پتہ ہے۔ اور ایک اور فیکٹر بھی اس کا بتایا جاتا ہے، وہی ڈیل صاحب بتاتے ہیں ہمیں کہ ہو سکتا ہے ان کا ٹریڈ کا جو سسٹم ہے وہ ان لوگوں سے ختم ہو گیا ہو، یعنی عراقیوں سے اور ایجپشین لوگوں سے جن سے یہ ٹریڈ وغیرہ تجارت وغیرہ آغاز کرتے تھے، وہ ختم ہو گیا ہوگا، وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ کلائمیٹ چینج میں جیسے سیلاب وغیرہ آئے اور ان کی جو اس ٹائم کی کچی ٹوٹی پھوٹی کچی سڑکیں تھیں، کیونکہ اندر تو شہروں میں پکی سڑکیں تھیں لیکن باہر صاف ظاہر ہے اتنی بڑی سڑکیں کوئی بھی تعمیر نہیں کروا سکتا تھا، تو
اس ٹائم کے سیلاب اور دوسری تباہیوں سے وہ سڑکیں ڈیمیج ہو گئی ہوں کافی زیادہ، جس کی وجہ سے ان کا ٹریڈ کا سسٹم ختم ہو گیا. ٹریڈ جب نہیں ہوگی تو ایک چھوٹا شہر اور اس سے اتنا زیادہ ڈسٹنس پہ دوسرے شہروں کا ہونا، ان میں تجارت کا رد و بدل نہ ہونا، تجارت کا مطلب نہ ہونا، تو یہ بھی تباہ کر سکتا ہے. تو یہ تھے وہ فیکٹر جو ہم نے ڈیفرنٹ کتابوں اور آرٹیکل سے پڑھ کے آپ لوگوں تک پہنچائے ہیں. امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا سلسلہ ہے آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی اور زیادہ سے زیادہ کوالٹی کی معلومات آپ تک پہنچائی جائیں. شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ والے لوگوں کا بھی کافی خیال رکھیے گا، کیونکہ آج ایک انسان کو انسان کی ہی ضرورت ہے کافی زیادہ. تو مجھے اجازت دیجیے اور میری ٹیم کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.